آج جس موضوع تے ہم کلام ہونا ہے اس دا عنوان ہے حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے وہ نبی تے پیغمبر نے کہ جنہاں نو نبوت دے نال نال اللہ نے بادشاہی بھی عطا فرمائی سی۔ انہاں تو بعد حضرت آپ دی اولاد ہی وچوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں چلے گئے۔ وہ جڑا جالوت کافر بادشاہ سی وہ بہت ہی قد آور تے نہایت ہی یعنی کہ طاقتور بادشاہ تھا۔ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا، یعنی وہ جالوت بادشاہ جڑی اپنے سر اتے ٹوپی رکھدا سی نا لوہے دی، اس کا وزن فرمایا 300 رتل تھا۔ رتل ہوندا ہے آدھا کلو دا، وزن 150 کلو بنا تے 150 کلو بن گیا 3 من 30 کلو، یعنی کہ 4.25 من دی ٹوپی رکھدا سی۔ 4.25 من دی اپنے سر اتے لوہے دی وہ ٹوپی رکھدا سی۔ حضرت جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں ادھر جالوت دی ادھر طالوت دی فوجاں جنگ دے وچ میدان اندر آئیاں تو فرمایا حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص اس جالوت کا قتل کرے گا، حضرت طالوت نے اس کافر جالوت دے قتل اتے یہ شرط رکھی، فرمایا کہ جیڑا بندہ انہوں قتل کرے گا میں اس نو اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی سلطنت بھی اسے عطا کروں گا۔ کی مطلب اپنی بادشاہی حضرت طالوت نے گل کی تھی کہ حضرت طالوت نو بادشاہ حضرت شمویل علیہ السلام نے بنایا سی۔ حضرت طالوت جدو بادشاہی سی انہاں بنی اسرائیل نال جنگ واسطے تیار ہوئے تے انہاں نے لشکر دے اندر جڑے سن حضرت داؤد علیہ السلام بھی سن۔ جدو انہاں نے یہ گل کیتی نا کہ جڑا اس جالوت بادشاہ کافر نو قتل کرے گا انہوں اپنی صاحبزادی دا نال نکاح بھی کریں گا تے ان سلطنت بھی عطا فرماواں گا۔ یہ فرمانے شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے جو ابھی بہت کم سن اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام بالکل چھوٹی جی عمر دے سن تے بیمار سن، بیماری نال آپ دا جڑا چہرہ سی نا زرد ہوا تھا اور غربت اور مفلسی کا یہ عالم تھا، یعنی غریبی دا عالم سی کہ آپ بکریاں چرا کر اس کی اجرت لے کر زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے انہاں دی اجرت لے تے زندگی بسر کر رہے سن۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے نکلے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پتھر بولا، کہنے لگا اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ کہنے لگا کہ مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا، آپ آگے گئے تو ایک اور پتھر نے پکارا، وہ کہنے لگا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ آپ آگے بڑھے تو ایک اور پتھر نے آپ کو پکارا، عرض کیا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ کہنے لگا میں نے اٹھا لیا، میں جالوت کا قاتل ہاں۔ پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب آپ نے اپنے جھولے میں رکھ لیا، جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی گوپھن وہ اس طرح ہوندا ہے کہ رسی دا ایک آلہ ہوندا ہے کہ جن دے وچ نا پتھر پا کے پھینکا جاندا ہے، اس کو گوپھن آندے نے۔ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی گوپھن میں
رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر ان تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پچھلے یعنی کہ سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے. یعنی وہ جالوت بھی مر گیا, قتل ہو گیا, پتھر اگے جا تے 30 اس دی قوم نو لگے, او دی قوم دے 30 بندے نال مر گئے, قتل ہو گئے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا. اس پر حضرت طالوت نے بنی اسرائیل یعنی حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے. بنی اسرائیل قوم بھی, حضرت طالوت بھی بڑے خوش ہوئے. جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی, انہوں نے فتح حاصل ہو گئی. اور اپنے اعلان کے مطابق یعنی جو انہوں نے حضرت طالوت نے اعلان فرمایا سی کہ جڑا بندہ جالوت نو قتل کرے گا انہوں اپنی صاف ادی دا نکاح بھی دیواں گا تے انہوں سلطنت بھی دیواں گا. آپ نے یعنی کہ اپنے اعلان کے مطابق طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور آپ کو آدھی سلطنت بھی عطا فرما دی. پھر پورے 40 برس کے بعد حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پھر پوری سلطنت کے مالک ہو گئے, یعنی پھر پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے. اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ ساتھ یعنی بادشاہی دے نال نال اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبوت نال بھی سرفراز فرما دیتا. آپ سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام تو پہلا سلطنت تے نبوت یہ دونوں چیزاں دا اعزاز ایک ساتھ کسے نو بھی نہیں ملا. یا نبی سی یا بادشاہ سی, یا بادشاہ سی یا نبی سی, یہ دونوں چیزاں حضرت داؤد علیہ السلام تو پہلا کسے نو بھی نہیں ملیاں سن. حضرت داؤد علیہ السلام سن جنہاں نو بادشاہی بھی مل گئی اور نبوت بھی اللہ نے عطا فرمائی. آپ پہلے شخص ہیں جو ان دونوں عہدوں پر فیض ہوئے, عہدوں پر فیض ہوئے اور 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض کو پورا کرتے رہے. اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں یعنی کہ سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا. اور اس واقعہ نو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید اندر اس طرح بیان فرما, اللہ فرماتا ہے وَقَاتَلَ دَاؤُدُ جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء. اللہ فرمایا اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھا دیا. اللہ فرماتا ہے کہ حضرت داؤد نے جالوت نو بادشاہ کافر نو قتل کر دیتا. اچھا وہ اپنے گل تے غور کرو, اندازہ کرو کہ جیڑا بندہ اپنے سر اتے 4.25 من دی ٹوپی رکھدا ہے وہ کتنا طاقتور ہوئے گا. جسم حضرت ایک درس عبرت بھی نکلدا ہے تیرے میرے واسطے کہ ایڈے ایڈے ظالم جابر تے سرکش تے ایڈے ایڈے لوگ اس دنیا تے نہیں رہے. ایک گل اور ذہن چ رکھیا کہ جس جگہ تے تو میں بیٹھے ہیں نا یا جس دھرتی تے تو میں چل رہے ہیں اس دھرتی تے اس جگہ تے 1.25 لاکھ نبیاں دیاں امتاں اپنا دانا پانی کھا گئی. ہن تیری میری واری ہے, ہن تیری میری واری ہے, یعنی ایویں لا لو کہ فصل پکی کھڑی ہے, کسے ٹائم کٹائی ہو سکتی ہے. اگے حضرت داؤد علیہ السلام باوجود ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے مگر ہن اللہ نے دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام نو اتنی سلطنت دے دیتی, بادشاہی دے دیتی, نبوت بھی دے دیتی, مگر آپ نے ساری عمر اپنے ہاتھ کی دستکاری یعنی اپنے ہاتھ دی کمائی دے نال اپنے یعنی خورد و نوش یعنی کھان پین دا سامان کردے رہ سن. انہوں نے آپ دی کمائی دے نال اپنا کھان پین دا آپ نے سامان کرنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم ہو جاتا. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے نو ہاتھ وچ لیندے سن تے لوہا موم ہو جایا کردا سی آپ دے ہاتھ دے وچ, اور آپ اس سے زرہیں بنایا کرتے تھے. زرہیں ہوندیاں یعنی کہ جو فولاد کی جالی والے کرتے, فولاد کی جالی والے کرتے جو لڑائی میں پہنے جاتے تھے,
یعنی لڑائی جنگ دے اندر وہ زرہ جڑی سن پات جنگ کیتا جاتا سی. حضرت داؤد علیہ السلام وہ بنایا کرتے سن اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی بھی سکھا دی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام سن جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے پرندیاں دی بولی بھی